وہ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو یکم ذوالحجہ کا چاند نظر آتے ہی ٹل قربانی ہونے تک وہ نہ اپنے ناخن کاٹے گا، نہ مونچھیں پست کرے گا، نہ اپنی کھال سے کوئی بال اتارے گا، یعنی غیر ضروری بال بھی صاف نہیں کر سکتے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی نے شیو کرنی ہے تو وہ شیو بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ کوئی اوبلیگیٹری نہیں ہے، سنت ہے، یعنی یہ واجبیت کے درجے میں نہیں ہے، لیکن قربانی والوں کے لیے سنت ہے۔ یکم ذوالحجہ سے لے کر قربانی ہونے تک جب وہ اپنی قربانی کر لے گا تو پھر وہ اپنے بال بھی صاف کر سکتا ہے، ناخن بھی کاٹ سکتا ہے، مونچھیں بھی پس کر سکتا ہے۔ اب یکم ذوالحجہ 1447 ہجری عین ممکن ہے کہ منڈے والے دن ہو، اور اگلا ہمارا جو پبلک سیشن ہے وہ سنڈے والے دن اگر ہم نے ریکارڈ بھی کروایا تو اپلوڈ ہوتے ہوئے تو منڈے ہو جائے گا، لہٰذا یہ سنت آج کے دن ہی بتانا ضروری ہے۔ اب وہ لوگ جو کہ قربانی کا ارادہ نہیں رکھتے ان کے لیے بھی اس میں ایک فضیلت چھپی ہوئی ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر، سنن نسائی کے اندر، اور المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے۔ امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا اور امام ذہبی نے موافقت کی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں 10 ذوالحجہ کو عید کا دن ڈکلیئر کروں، قربانی کے دن کو۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے قربانی کی جب ترغیب دلائی تو ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس تو ایک دودھ دینے والی بکری ہے، وہ بھی مجھے کسی نے گفٹ کی ہوئی ہے، تو کیا میں اسی کو قربان کر لوں؟ یہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کا جذبہ تھا کہ ٹوٹل ان کے پاس ایسٹ ایک بکری ہے جس سے وہ دودھ حاصل کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس بکری کو قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ جب عید قربان کے دن باقی لوگ قربانی کر رہے ہوں گے تم اپنے ناخن کاٹ لینا، غیر ضروری بال صاف کر لینا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک مکمل قربانی کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور اس میں امپلائیڈ ہے کہ پھر ایسا شخص بھی یکم ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کے دن تک اپنے جسم سے کوئی بال ریموو نہیں کرے گا، ناخن نہیں کاٹے گا، اور پھر جیسے ہی 10 ذوالحجہ کے دن کسی بھی جگہ پر کوئی ایک قربانی ہو گئی تو وہ اپنے بال ریموو کر لے، ناخن کاٹ لے، تو اللہ تعالیٰ اسے مکمل قربانی کا ثواب دے دیں گے۔ لیکن مسلم شریف کی حدیث میں تو قربانی کرنے والے کے لیے تو اسپیسیفکلی یہ سنت ہے۔ اب یہ سنت کوئی واجبیت کے درجے میں نہیں ہے، لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ ایٹ لیسٹ اگر ہم حج پہ جانے میں کامیاب نہیں ہوئے تو چند دنوں کے لیے حاجیوں کی اس سنت کے اوپر عمل کر لیں۔ بیسیکلی اس کو اس کے ساتھ جوڑا گیا کہ جو لوگ وہاں نہیں جا سکتے تو اس سنت کے اوپر ضرور عمل کریں، اور کوشش کریں کہ اگر آپ اپنے خاندان کے سرپرست کی حیثیت سے قربانی کر رہے ہیں تو اپنے خاندان والوں کو بھی ایجوکیٹ کریں جو آپ کے انڈر آتے ہیں، کہ وہ بھی اس سنت کے اوپر عمل کریں۔ 10 ذوالحجہ کے دن یا 11 ذوالحجہ یا 12 ذوالحجہ کو جب بھی آپ کی قربانی ہو تو اس کے بعد پھر آپ اپنے بال بھی ریموو کر سکتے ہیں اور اپنے ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر اسی کانٹیکسٹ میں کہ نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو انصار مدینہ سال میں 2 دن ایسے مناتے تھے کہ جس میں وہ کھیل کود کیا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انصار مدینہ کے ان 2 کھیل کود کے دنوں کے بدلے میں 2 عید کے دن عطا فرما دیے ہیں۔ عید الفطر کا دن جو یکم شوال کو منائی جاتی ہے، اور دوسرا 10 ذوالحجہ کے دن عید الاضحیٰ جو بڑی عید کا دن ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے 2 دن عطا فرما دی ہے۔ صحیح مسلم شریف میں ایک حدیث ہے جو یہاں پر بیان کرنا ضروری ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناخن کاٹنے کے لیے، غیر ضروری بال صاف کرنے کے لیے، زیر ناف بال ہوں یا بغلوں کے بال،
یا مونچھیں پس کرنے کے لیے 40 دن کی حد مقرر فرمائی ہے. یعنی 40 دن میں ایک دفعہ آپ نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے. عوام الناس میں مشہور ہے کہ جی وہ بال اتنے لمبے ہو جائیں تو کاٹنا ضروری ہو جاتے ہیں. 40 دن کی آپ کے پاس ٹالرنس موجود ہے, اور اگر کوئی 40 دن میں نہیں کاٹتا تو کافر نہیں ہو جائے گا, ایک فطرت والا عمل ہے جس سے وہ دور ہو جائے گا. یہ اس درجے میں نہیں آتا کہ لوگ کفر اسلام کا مسئلہ بنا لیں, لیکن ظاہر ایک سنت ہے, اور سنت مؤکدہ ہے, دائمہ ہے, اور نبی الاسلام کی روٹین میں ہے. فطرت ہے سب سے بڑھ کر. اللہ تعالیٰ نے اس فطرت کے اوپر انسان کو پیدا فرمایا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ 10 چیزیں فطرت سے ہیں. ان میں مسواک کرنا, ناک میں پانی ڈالنا, استنجا کرنا, داڑیاں بڑھانا, مونچھیں پس کرنا, ناخن کاٹنا, بغلوں کے بال کاٹنا یا اکھیڑنا یا صاف کرنا, یہ ساری چیزیں درست ہیں. خواہ کریم کے ذریعے ہو, ریزر کے ذریعے ہو, یہ بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ختنہ کروانا بھی نبی الاسلام نے ذکر کیا. ختنے کے والے سے بخاری مسلم میں کئی احادیث موجود ہیں کہ یہ فطرت پہ ہے چیز, ختنے کروانا. اب یہ حیران کن بات ہے کہ ختنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیچرل انسان کا نہیں کیا ہوا, یہ آپ کو کروانا پڑتا ہے اور اللہ کی تخلیق کو بدلنا پڑتا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے نیچرل انسان کو پیدا کیا. لیکن یہاں پر یہ والی تخلیق بدلنا ہی فطرت ہے, کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 5 چیزیں فطرت سے ہیں. ان میں پہلے نمبر پہ ختنہ کروانا, ناخن کاٹنا, زیر ناف بال صاف کرنا, بغلوں کے بال صاف کرنا, اور مونچھیں پس کرنا. یہاں پر ختنہ کرنا فطرت ہے, لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو یہ ختنہ نہ ہوا ہونا, اللہ تعالیٰ نے نیچرلی انسان کو ایسا پیدا کیا, لیکن اس کو تبدیل کرنا پرماننٹلی وہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے صفائی کا اہتمام کرنا ہے. ناخن کاٹنا بھی اس لیے ضروری ہے کہ صفائی کا اہتمام ہوتا ہے. بغلوں کے بال, زیر ناف بال, یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر پسینہ جمع ہوتا ہے, اور بال ساتھ ہوں گے تو بدبو پیدا ہوگی, بیماریاں ہوں گی. یہ صاف کرنے والا جو معاملہ ہے, طہارت والا, اس کو سپورٹیو وہ حدیث بھی ہے صحیح مسلم کی کہ صفائی نصف ایمان ہے. یعنی آپ دیکھیں مسلمان اور صفائی لازم و ملزوم ہے, یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں چیزیں. لہٰذا وہ جو قرآن میں حکم آیا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, شیطان نے کہا تھا کہ میں مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے. تو اس آیت کے کانٹیکسٹ میں داڑیوں کو مونڈنا یہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بدلنا ہے, کیونکہ مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے, عورت کو نہیں دی. لہٰذا مرد کا داڑھی رکھنا یہ فطرت کے اوپر ہے, اور اس کو بگاڑنا شیطانی عمل ہے. اس لیے ہمارے نزدیک قرآن کی روح سے سورہ النساء کی آیت نمبر 119 کے تحت داڑھی رکھنا ایک مرد کے لیے فرض ہے. کم از کم اتنی داڑھی کہ اس کے چہرے کی کھال چھپ جائے, یعنی جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے. جس طرح ہمارے کرکٹر شاہد افریدی صاحب کی داڑھی ہے, یہ بھی داڑھی ہے. بہتر تو یہ ہے کہ مٹھی ہو, ہم تو مٹھی کے بعد بھی نہیں کاٹتے, لیکن اگر کوئی چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی رکھ لیتا ہے تو وہ شیطانی عمل سے دور ہو جاتا ہے. دوسری طرف ختنہ خود سے کروانا, یہاں تو داڑھی بڑھانا سنت ہے نا, وہاں پر ختنہ کروانا سنت ہے, وہ فطرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ الروم میں ارشاد فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اللہ کی فطرت ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فطرت مقرر کی ہے کہ آپ نے صفائی کا اہتمام کرنا ہے. تو اس سے متعلق جتنی چیزیں تھیں وہ میں نے ضروری سمجھا کہ ساتھ ہی بیان کر دوں تاکہ کسی کو کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے. لہٰذا آج تو ہے 10 مئی 2026, تو 17 مئی 2026 سنڈے والے دن عین ممکن ہے کہ ذی قعدہ کا آخری دن ہو, 29, اگر 30 کا مہینہ نہ ہوا تو 1 ذوالحجہ, پھر ظاہر ہے کہ اتوار والے دن مغرب کے ساتھ ہی شروع ہو جائے گی. تو آپ نے اتوار کی مغرب سے پہلے پہلے غیر ضروری بال صاف کر لینے ہیں, اپنے ناخن کاٹ لینے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اگر سعودیہ میں لوگ تو شاید 1 دن پہلے کرنا پڑے, سعودیہ والے جو ہے وہ ٹارگٹ کر لیں پھر سیٹرڈے والے دن کو. اسی لیے میں نے آج 7 دن پہلے ہی ریکارڈنگ کروا دی ہے, تاکہ اس وقت میں ریکارڈنگ کرواؤں تو آپ پھر گلا کریں گے کہ اب تو وقت گزر چکا. ہم اس کو وقتاً فوقتاً اس حوالے سے دیکھتے رہتے ہیں کہ اس ویک میں کوئی ایسا شرعی حکم تو نہیں آ رہا کہ جو بیان کرنا ضروری ہے, اس لیے میں نے اس کو آج الحمدللہ بیان کر دیا.
ٹاپک نمبر 2، ہمارے کے پی کے صوبے میں چارسدہ ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک دیوبندی مکتب سے تعلق رکھنے والے بہت بڑے عالم دین شیخ الحدیث محمد ادریس رحمہ اللہ تعالی کو بے دردی کے ساتھ پچھلے دنوں شہید کر دیا گیا. اور شہید کرنے والے کوئی یہودی نہیں تھے، کرسچنز نہیں تھے، ہندو نہیں تھے، ملحدین نہیں تھے، مسلمان تھے، سو کالڈ مسلمان، جن کے لیے اب ہماری ریاست نے خوارج کی ٹرم ڈیوائز کی ہے، مسلمانوں کے ہاتھوں. اور وہ مسلمان وہ ہیں جو ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان سے پڑھے ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی ایک پورا وفد لے کر افغانستان گئے تھے، ان میں بھی یہ شیخ ادریس صاحب شامل تھے. اس لیے یہ ساتھ گئے کہ میری بات وہ لوگ سن سکتے ہیں کیونکہ وہ میرے سٹوڈنٹس ہیں. لیکن آپ دیکھیں کیا ہوا، ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. اب مختلف خبریں ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ٹی ٹی پی نے شہید کر دیا، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی ٹی ٹی اے نے کر دیا، کوئی کہہ رہا ہے داعش نے کر دیا. واللہ عالم جس نے بھی کیا، بہرحال کیا مسلمانوں نے، کافروں نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کی، مسلمانوں کے ہاتھوں ہوئی ہے. میں خوارج کو بھی مسلمان ہی سمجھتا ہوں، خواہ صحابہ کرام کے دور کے خوارج ہوں، خواہ آج کے خوارج ہوں. اور ظاہر ہے کہ صحابہ کرام بھی ان کی تکفیر نہیں کرتے تھے. صحیح بخاری میں موجود ہے، سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خوارج جو ہیں یہ کافر نہیں ہیں، یہ فاسقین میں ان کا شمار ہوتا ہے. اسی طریقے سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے حوالے سے ملتا ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں کہ جب ان سے پوچھا گیا خوارج سے متعلق کہ کیا یہ کافر ہیں، تو انہوں نے کہا وہ کافر نہیں ہیں، مسلمان ہیں. اور وہ کفر سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ جب ان کو گمان ہوا کہ میں کافر ہوں تو مجھے چھوڑ گئے، اپنے ذام میں جو انہوں نے سمجھا. تو یہ دلیل ہے کہ وہ کفر سے نفرت کرتے ہیں. مولا علی دیکھیں کتنی پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں کہ اپنے مخالفین کو بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں. حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو دیکھو یہ مجھ سے بغض رکھتے ہیں، یہ منافق ہو گئے. اگلا سوال پوچھا گیا کہ کیا یہ منافق ہے، تو مولا علی نے کہا کہ منافق نہیں ہے. قرآن میں ہے کہ منافق تو اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا. یہ تو اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، یہ منافق کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر پوچھا گیا اگر کافر بھی نہیں، منافق بھی نہیں، تو تیسری کیٹیگری تو مسلمان ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ہمارے بھائی ہیں بگوڑے ہو گئے، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں جو بگوڑے ہو گئے. ہم ان کو واپس بلاتے ہیں کہ مین سٹریم مسلمانوں کا جو اجماع امت ہے اس میں آئیں اور امت کو اس تکلیف سے باہر نکالیں، نہ کہ یہ کہ وہ علماء جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، آپ ان کی جان کے درپے ہو جائیں اور انہیں قتل کرنا شروع کر دیں. تو یہ شیخ محمد ادریس رحمہ اللہ تعالی صحیح بخاری اور جامع ترمذی کا درس دیا کرتے تھے کئی دہائیوں سے، اور حدیث کے حوالے سے ان کی بڑی خدمت ہے ماشاء اللہ تعالی. جتنے لوگوں سے بھی ہم نے ڈسکس کیا ان کے حوالے سے تو لوگوں نے ان کی تعریف کی. اب ان کا مقدس جرم کیا تھا کہ پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی ریاست کی کوششوں کی وجہ سے ایک بہت بڑی جنگ ٹل گئی، ورلڈ وار 3 آلموسٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا افیکٹ ہوئی اس سے. تو اسی کانٹیکسٹ میں ہمارے پرائم منسٹر نے جو ایفرٹس کی، جو ہمارے آرمی چیف نے ایفرٹس کی، اس پہ انہوں نے تعریفی کلمات کہے پشتو زبان میں، اور وہ ویڈیو کافی وائرل ہوئی. وہ اتنی وائرل ہوئی کہ پاکستان میں ایک خاص سیاسی جماعت جو جب تک حکومت میں تھی اس وقت اسی فوج کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ آرمی چیف جو ہے یہ قوم کا باپ ہوتا ہے. اب چونکہ قوم کے باپ نے ان کو گود سے اتار دیا تو اب وہ اینٹی ریاست اور اینٹی فوج بن چکے ہیں. انہوں نے ان کی ٹرولنگ کرنا شروع کر دی کیونکہ کے پی میں ان کی حکومت تھی، اور انہیں لگا کہ اتنی کریڈیبل پرسنالٹی جب آرمی چیف کی تعریف کر رہی ہے تو لوگ آرمی چیف کی تعریف کرنا شروع کر دیں گے. انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اتنی ان کی ٹرولنگ کی جس کی وجہ سے ایک ہائپ کریٹ ہو گئی. اور ظاہر ہے کہ پاکستان جس نازک دور سے گزر رہا ہے، اس دور میں اگر کوئی شخص پاکستان کی ریاست کی تعریف کرتا ہے تو اس کی لائف ونریبل ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ میں تو 2012 سے نان سٹیٹ ایکٹرز کے خلاف بول رہا ہوں. ہمیں ریاستی اداروں کے لوگ آگے کہتے ہیں کہ جناب آپ ذرا ان سے متعلق گفتگو احتیاط سے کیا کریں، آپ کی جان کو خطرہ ہے. اچھا، ایک طرف یہ لوگ کہتے ہیں کہ علماء کا کام ہے لوگوں کو گائیڈ کریں، بیانیاں دیں،
جو بیانیاں دینے والے ہیں انہیں بھی آگے ڈراتے ہیں. تو بھائی ہم آپ کے لیے نہیں کر رہے. آج تمام ریاستی ادارے کان کھول کر سن لیں, کل کو آپ لوگوں نے ان خوارج کو گود لے لیا نا, ہم پھر بھی وہیں پہ کھڑے ہوں گے جہاں آج کھڑے ہیں, کیونکہ ہم آج سے آلموسٹ 15 سال پہلے بھی یہیں پہ کھڑے ہوئے تھے. لہٰذا ہم سے آپ کوئی امید نہ رکھیں. ہم آپ کے لیے نہیں کر رہے, ہم اپنے لیے, اپنی آنے والی نسلوں کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں اس چیز کو حرام سمجھتے ہیں کہ آرمڈ کنفلکٹ کوئی ریاست کے خلاف کرے اور عام شہریوں کی جان, مال, عزت, آبرو اس سے محفوظ نہ رہے. تو یہ یعنی میں اپنے پلیٹ فارم سے بالکل کلیئر کٹ آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ ریاست سے میں یہ بھی کہوں گا کہ ایسے جو علماء ہیں جو پاکستان کی نیشن کے لیے بلکہ پوری امت کے لیے ایسٹ ہیں, اس طرح چیپلی اگر ان کو شہید کیا جائے گا اور ان کے قاتلین کے بارے میں بھی پتہ نہیں چلے گا, جس طرح پہلے کئی ایک علماء شہید ہوئے ہیں اسی کانٹیکسٹ کے اندر شہید ہوئے ہیں کہ انہوں نے ان کو خوارج ڈکلیئر کیا, تو پبلکلی ڈی جی آئی ایس پی آر کا کام ہے کہ وہ پبلک میں آ کے ان تمام علماء کے قاتلین سے متعلق بتائیں. اور یہ ٹیسٹ کیس ہے ان لوگوں کے لیے کہ یہ جو شیخ محمد ادریس رحمہ اللہ کو بے دردی سے قتل کیا گیا, اب یہ کہہ رہے ہیں ہم نے 20 سے زیادہ لوگ گرفتار کر لیے ہیں, ہم عنقریب قاتلوں تک پہنچ جائیں گے. تو ان قاتلوں کو بے نقاب بھی کرنا ہے, یہ کون لوگ تھے, تاکہ پبلک کو پتا چلے کہ یہ اسلام کے نام کے اوپر دھبا ہیں, ان کی داڑیوں سے پگڑیوں سے دھوکہ نہ کھائیں. یہ مسلمانوں کے قاتلین ہیں, یہ بخاری شریف پڑھانے والوں کے قاتلین ہیں, یہ جامعہ ترمذی پڑھانے والوں کے قاتلین ہیں, یہ مسلمانوں کو صحیح بات بتانے والے جو علماء ہیں یہ ان کے قاتلین ہیں. اور بخاری اور مسلم دونوں میں جو حدیث موجود ہے کہ خوارج کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ مسلمانوں کو قتل کریں گے, بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے. یہ خوارج پلس ہیں, یہ نہ صرف بت پرستوں کو چھوڑتے ہیں بلکہ انہوں نے جا کے بت پرستوں سے دوستیاں گانٹھی ہوئی ہیں. کشمیر کاز میں یہ ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے. ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ افغانستان میں جب کبھی ان کی حکومت آئی اور بدماش امریکہ یہاں سے نکل گیا تو ایک بریگیڈ جو ہے وہ فلسطین آزاد کروانے کے لیے نکلے گی, ایک کشمیر آزاد کروانے کے لیے. لیکن یہ سب کچھ دھوکہ تھا. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی بیچارے اسی دھوکے کا شکار رہے. آج زندہ ہوتے تو میں وثوق سے کہتا ہوں سب سے زیادہ وہ ان کو کنڈیم کر رہے ہوتے کہ تم لوگ کس راستے پہ چل پڑے ہو. تو یہ کسی عالم کو نہیں چھوڑتے. اپنے فرقے سے تعلق رکھنے والا عالم دین دیوبند مکتب سے کئی ایک علماء, یہ تو ابھی ایک بہت ریسنٹ واقعہ ہے, اس سے پہلے بھی کئی علماء انہوں نے شہید کر دیے. تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان علماء کو سیکیورٹی دے, اور علماء کا بھی کام ہے کہ اللہ کے بندو قرآن و سنت کے مطابق چلو. اس حوالے سے کہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اونٹ کو باندھوں یا اللہ پر توکل کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو. یعنی آپ نے پہلے اپنے ریسورسز مینج کرنے, اس کے بعد اللہ پر توکل کرنا ہے. اب یہ کہنا کہ جی اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے, بالکل کرنے والا ہے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ہی سکھایا ہے کہ آپ نے اپنے ریسورسز کو مینج کرنا ہے, اپنی جان کی حفاظت کے لیے کوشش کرنی ہے. ادروائز اس طریقے سے چیپلی علماء شہید ہوتے رہے اور ان کو بھی آپ اسلام کے نام کے اوپر اس اعتبار سے انکریج کرتے رہے کہ جی آپ کو سیکیورٹی لینے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ مالک ہے, یہ بالکل غلط ہے. نبی علیہ السلام کے ساتھ اسپیشل پروٹیکشن تھی. واللہ یعصمک من الناس, اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا آپ کے دشمنوں کے اگینسٹ. تو نبی علیہ السلام نے اس وقت اپنی سیکیورٹی ہٹائی تھی. اس سے پہلے نبی علیہ السلام بھی اپنی سیکیورٹی کو مینج کرتے تھے اللہ کے محبوب ہو کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لہٰذا سیکیورٹی کو مینج کرنا یہ کوئی توکل کے منافی نہیں ہے, بلکہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ آپ نے اپنی سیکیورٹی کو مینج کرنا ہے. اسی طریقے سے سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ جو شخص ایسے چھت پر سوئے جس کی منڈیر نہ ہو تو اللہ کا ذمہ کرم اس سے اٹھ گیا, یعنی اس نے خود اپنی موت کو دعوت دی ہے. عین ممکن ہے کہ وہ نیند کی حالت میں چلے اور نیچے جا کے گر جائے. پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوئے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرے گا. وہ فرشتہ اسی صورت میں حفاظت کرے گا جب آپ اپنے دنیاوی اسباب کو مینج کریں گے. میں مزید آسان زبان میں سمجھاتا ہوں کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں کہیں یہ تعلیم نہیں فرمایا کہ جب تمہیں پیاس لگے تو 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لینا, پانی پینے کی ضرورت نہیں ہے. یا بھوک لگے
تو 100 دفعہ دروشی پڑھ لینا کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اپنے ریسورسز کو بھی مینج کرنا ہے پلس اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے. یعنی ہم اسباب بھی اختیار کرتے ہیں اور مسبب الاسباب کے اوپر بھی نظر رکھتے ہیں, اس کی طرف رجوع لاتے ہیں. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. یہ ہمیں کیوں ترغیب دلائی گئی ہے؟ وہ اس لیے دلائی گئی ہے کہ ہم نے اسباب کو اختیار کرنا ہے. اور یہاں پر لوگ جو ہے وہ علماء کو اس طریقے سے چیپلی شہید کر دیتے ہیں. اور پھر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ علماء نے جو اپنے شیڈیول ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ 10 بجے جا کے فلاں جگہ درس دینا ہے, 11 بجے فلاں جگہ جا کے دینا ہے, 2 بجے فلاں جگہ, تو یہ ڈکلیئر ان کی موومنٹ ہوتی ہے. تو مہربانی کریں کہ اس طرح کی ڈکلیئر موومنٹ نہ رکھیں. آپ نے کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے تو کسی روٹین میں نہ کریں, ادروائز اس طریقے سے تو کسی کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. اور کے پی میں یا کراچی کے اندر بہت آسانی کے ساتھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم ہو سکتی ہیں. ٹارگٹ کلنگ کرنے والے لوگ آپ کو عام حالت میں مل جاتے ہیں, تھوڑے سے پیسوں کے عوض وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو جو علماء اس وقت زندہ ہیں میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنی سیکیورٹی کو مینیج کریں اور اس طریقے سے چیپلی دنیا سے نہ جائیں. اس سے باقی لوگوں کے حوصلے پست ہوں گے اگر آپ اپنی سیکیورٹی کو اس طریقے سے مینیج نہیں کرتے. اب رہا معاملہ ان کا آرمی چیف کی تعریف کرنا اور اس کے بعد ان کی ٹرولنگ کرنا اور پھر ایک پورا ماحول کریٹ کرنا. وہ بڑے زبردست الفاظ میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پاسپورٹ کی آج عزت ہے, پاکستان نے جنگ رکوائی ہے, اور انہوں نے آرمی چیف کی تعریف کی, ان کے حافظ قرآن ہونے کی تعریف کی. اگر کسی کا آرمی چیف سے کوئی ذاتی اختلاف ہے یا کوئی پولیٹیکل اختلاف ہے تو ریاست پاکستان کے خلاف تو نہ ہو. یہی باتیں انہوں نے کی کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان ہم نے اتنی قربانیوں کے بعد بنایا ہے, اس کو ہم اس طریقے سے دہشت گردوں کے ہاتھوں میں ضائع نہیں ہونے دیں گے. وہ ان کی پشتو والی جو ویڈیو ہے اردو سب ٹائٹل کے ساتھ بھی مختلف پیجز کے اوپر اپلوڈ ہوئی ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. بہرحال یہاں پر میں ان خوارج کو کہ جنہوں نے اس طریقے سے ایک عالم دین کو شہید کیا, یہ تو بہت بڑی پرسنالٹی تھے. عام مسلمان کو بھی اگر کوئی قتل کرے تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 93 میں بڑا گاڑا فتویٰ دیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, جو کوئی قتل کر دے کسی مؤمن کو جان بوجھ کر, فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا, تو پھر ایسے شخص کا بدلہ ہے دوزخ, جہنم, ہمیشہ کے لیے. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ, اور اس پر اللہ کا غضب ہے. وَلَعْنَهُ, اور اس پہ اللہ کی لعنت ہے. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا, اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے ایسے شخص کے لیے جو کسی مؤمن کو ناحق قتل کرتے. یہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہے. اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ جو شخص کسی مؤمن کو قتل کر دے اس کی توبہ قبول نہیں ہے, اور وہ یہی آیت تلاوت کیا کرتے تھے. بڑا کریٹیکل معاملہ ہے. اور پھر وہ حدیث بیان کرتے تھے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا, جامع ترمذی میں اسی حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ قیامت والے دن مقتول اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اس حال میں کہ اس کی اپنی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا, اللہ تعالیٰ کے عرش کے بالکل قریب پہنچ جائے گا اور کہے گا کہ اے اللہ, آج مجھے انصاف چاہیے کہ اس نے دنیا میں مجھے ناحق کیوں قتل کیا تھا. جامعہ ترمذی میں ایک اور حدیث ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, پوری دنیا کا برباد ہو جانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک آسان ہے بنسبت اس کے کہ کوئی شخص ایک مؤمن کو قتل کر دے. جامعہ ترمذی میں ایک اور حدیث ہے, اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کعبے کی حرمت اور عظمت اپنی جگہ, لیکن ایک مؤمن کی حرمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک کعبے سے بھی بڑھ کر ہے. اندازہ کرے, کعبہ جو اس پلانٹ ارتھ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین جگہ ہے, 2 ہی محبوب ترین جگہ ہیں, ایک خانہ کعبہ شریف اور دوسرا قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ویسے تو اور جگہ بھی ہیں لیکن یہ 2 ہمارے جو حرم ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک
اہمیت رکھتے ہیں، شعائر اللہ میں آتے ہیں، تو کعبہ شریف کی کوئی اینٹ سے اینٹ بجا دے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک چھوٹا گناہ ہے، ایک مؤمن کا قتل کرنا یہ بڑا گناہ ہے۔ بلکہ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے جس کی صحت کے اوپر کلام ہے، لیکن صحیح بخاری میں سیدنا عمر کا قول اسے سپورٹیو ہے، اور پورا واقعہ الموطا امام مالک میں ملتا ہے، بخاری میں اس کا کچھ حصہ موجود ہے، کہ ایک بچے کو صنعاء نامی ایک گاؤں تھا، آج بھی موجود ہے عرب میں، 5 یا 7 لوگوں نے قتل کر دیا ایک بچے کو۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے ان 7 کے 7 لوگوں کو قتل کروایا اور فرمایا کہ اگر یہ پورا صنعاء، پورا قصبہ بھی اس ایک بچے کے قتل میں شامل ہوتا تو میں اس چیز کی پرواہ نہ کرتا، میں ان سب کو قتل کروا دیتا۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ اب اس حدیث کو سنیں جامعہ ترمذی کی، جس کی صحت میں اختلاف ہے، کچھ محدثین اسے صحیح کہتے ہیں، شیخ البانی نے اسے حسن درجے کی کہا، ہمارے جو استاد ہیں شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ وہ اسے ضعیف سمجھتے ہیں، لیکن بخاری کی اس روایت کے ساتھ جوڑا جائے تو بالکل درست ہے کہ اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک مومن کو قتل کر دیں، اللہ تعالیٰ اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ مرنے والا ایک بندہ ہے، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا جو اس کے قتل میں شریک ہوں گے ایک مومن کے قتل کے بدلے میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سینسٹیوٹی کا لیول ہے ایک مومن کے قتل ناحق کا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کے حوالے سے، اور ظاہر ہے کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل کی شریعت کی ہی کنٹینیوشن ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے طے کر دیا تھا، اور اس قرآن میں ظاہر ہے کہ اس امت کے لیے بھی، کہ 2 ہی استثناء ہیں، یا تو قتل کے بدلے قتل ہوگا یا فساد فی الارض کرنے والے کو قتل کیا جائے گا، اور یہ بھی جوڈیشری کے تھرو ہوگا، کوئی شخص خود قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ ان 2 استثناء کو چھوڑ کر اگر کسی نے ایک جان کو قتل کیا، ایک مسلمان نہیں، ایک جان کو، گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا، اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ یہ والا پورشن آپ کو ہاسپٹلز کے باہر لکھا ہوا نظر آئے گا، اور اندر اکثریت ڈاکٹرز کی ایسی ہے، اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن میجورٹی ایسی ہے کہ وہ اس آیت کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں کہ جس نے ایک جان کو بچایا پوری انسانیت کو بچا لیا، لیکن ذبح کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، یعنی ایسی فیسیں ان سے چارج کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں ان پہ۔ بہرحال ایک جان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، ایک مسلمان نہیں، ایک جان۔ اس کو سپورٹی وہ حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک کافر کو قتل کیا، ایسا کافر جو مسلم سٹیٹ میں ذمہ کے طور پر رہ رہا تھا، عہد کے ساتھ ٹیکس پے کر رہا تھا، جزیہ دے رہا تھا، اس کو اگر کوئی مسلمان قتل کر دیتا ہے تو وہ مسلمان بھی جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ جنت میں جانا تو دور کی بات، ایک کافر کو بھی ناحق قتل کرنے والا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ یہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہے۔ اب آ جائیں اس آیت کی طرف جو سورۃ النساء میں 2 دفعہ آئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا کہ قیامت والے دن کوئی شخص اس حال میں پیش ہوا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوا، دنیا میں توبہ کر لی، قتل ناحق سے کر لی، شرک سے کر لی، بدکاری سے کر لی، وہ سورۃ الفرقان میں آیا کہ ہم بخش دیں گے، لیکن توبہ کے بغیر اگر کوئی مرا تو آخرت میں اللہ تعالیٰ شرک اس کے لیے معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ معاف کر دے گا، لیکن وہ بھی اوپن لائسنس نہیں، جس کے لیے چاہے گا، جس کے لیے نہیں چاہے گا نہیں معاف کرے گا۔ اس میں بھی ایک لطیف اشارہ تھا کہ شرک تو معاف نہیں ہونا، لیکن اس کے سوا بھی کوئی گناہ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے، اور وہ عقدہ حل ہوا سنن نبی داؤد کی حدیث سے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن یا تو اللہ تعالیٰ قتل ناحق کو معاف نہیں کرے گا یا شرک کو معاف نہیں کرے گا۔
اس کے سوا جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا. یعنی شرک کے لیول کا یہ گناہ ہے قتل نہ حق, اور اس میں اسپیسیفکلی مؤمن کا قتل نہ حق ہے, اور اس کو سپورٹو سورہ النساء کی آیت نمبر 93 ہے جو میں نے تلاوت کی کہ جس نے ایک مؤمن کو نہ حق قتل کیا ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں ہے, وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے, قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. سنن نبی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ سب سے پہلے قیامت والے دن نماز کے بارے میں سوال ہوگا, اور بخاری مسلم میں آ رہا ہے کہ قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. سنن نسائی کی ایک حدیث سے ہمیں پتا چلا, وہاں پر نبی اسلام کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن حقوق اللہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نماز سے متعلق پوچھیں گے, اور حقوق العباد کے معاملے میں سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. لہذا وہ ایشو حل ہو گیا کہ حقوق اللہ کے اعتبار سے جس طرح نماز امپورٹنس رکھتی ہے, اسی طریقے سے حقوق العباد کے معاملے میں قتل نہ حق کی سینسٹیوٹی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کی کسی بھی ایکٹیویٹی سے محفوظ فرمائے, آمین. اسی کانٹیکسٹ میں ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ شیخ ادریس رحمہ اللہ تعالی کے گناہوں سے درگزر فرمائے, انہیں نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے, اور ان کی نیکیوں کا ثواب اپنی رحمت کی وسعت کے اعتبار سے انہیں عطا فرمائے, ان کے لواحقین کو صبر دے اور اس صبر کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجرني في مصیبتی واخلف لي خيرا منها. آمین. اینڈ پہ میں اپنی ریاست سے پھر ریکویسٹ کروں گا علماء کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں, اور اس قسم کی جو شہادتیں رپورٹ ہوتی ہیں تو ان کے قاتلین کو بھی اعلانیہ DGISPR کا کام ہے کہ پبلکلی آ کے ڈکلیئر کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علماء جو اعلانیہ پاکستان کی فوج کو سپورٹ کرتے ہیں, ریاست کو سپورٹ کرتے ہیں, کم از کم وہ یہ حق رکھتے ہیں کہ ان کے قاتلین کو بھی پبلک کے سامنے آ کے ایکسپوز کرے DGISPR. یہ ان کا کام ہے, کیونکہ فوج جو ہے وہ بندوق کے زور کے اوپر وقتی طور پر امن قائم کر سکتی ہے, لیکن لوگوں کے ذہنوں کو بدلنا, لوگوں کے ذہنوں کی تطہیر کرنا, کاؤنٹر نیریٹو جوابی بیانیاں دینا, یہ واعظین کا کام ہے, یہ علماء کا کام ہے, یہ مفکرین کا کام ہے, یہ تھنکرز کا کام ہے. اور اگر اس طریقے سے تھنکرز, مفکرین اور علماء شہید ہوتے رہے اور آپ فرنٹ سے لیڈ کر کے ان کے قاتلین کو پبلک میں ایکسپوز نہیں کریں گے تو باقی لوگ تو پھر بزدلی دکھائیں گے. اور یہ لوگ فی سبیل اللہ یہ سب کچھ کرتے ہیں. لوگ یعنی الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں فلاں نے جو ہے وہ ریاست سے پیسے لے کر کھا لیے ہیں تو اس لیے وہ بات کر رہے ہیں. بھائی ہمیں باقیوں کا نہیں پتا, لیکن اپنا تو پتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور الحمدللہ میرا تو ریاست سے ہمیشہ سے اختلاف رہا. اب تو خیر FATF حفظہ اللہ کی برکت سے ان کو ضرب عزم کرنا پڑا, رد الفساد کرنا پڑا, اب غضب للحق کرنا پڑ رہا ہے. میری 2012 کی YouTube کے اوپر ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں جب انہوں نے جہادی تنظیموں کو کشمیر کاز کے نام پر گود لیا ہوا تھا. میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ صرف فوج کے ہاتھ میں اسلحہ ہونا چاہیے, ان لوگوں کے ہاتھ میں اسلحہ نہ دیں. اگرچہ وہ جہادی تنظیمیں ہمارے ملک میں کچھ نہیں کر رہی ہیں جو کشمیر کاز سے متعلق تھی, لیکن جب آپ نے اسلحہ عوام الناس کے ہاتھ میں پکڑا دیا تو پھر آپ نے دیکھا اسی تنظیم سے لوگ داعش میں چلے گئے, TTP میں چلے گئے, پنجابی طالبان بن گئے, TTA میں چلے گئے. ظاہر ہے ان کو تو اب سورس آف انکم یہی تھا کہ وہ بندوق اٹھائیں, تو انڈیا نے زیادہ پیسے دے کے ان کو خرید لیا اور آج ہمارے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے. کتنی دکھ کی بات ہے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ افغانستان ہمارے لیے ایک ڈیپتھ موجود ہے مغرب کے اندر, اور آج ہمیں اس ملک کی وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے. اور اس سے بڑھ کر تکلیف یہ ہے کہ صرف 50-60 ہزار مولویوں نے 4 کروڑ مسلم عوام جو افغانستان کے رہنے والے مظلومین جو پہلے پس رہے تھے امریکہ کے ہاتھوں, اب انہوں نے ان کو یرغمال بنا لیا. وہ تو مظلوم ہیں بیچارے, ان کی بچیاں سکول نہیں جا سکتی, کالج نہیں جا سکتی, ہاں مسجد کے باہر جمعے والے دن بھیک مانگ سکتی ہیں تاکہ کوئی ورگلا کے ان کو لے جائے اور بدکاری پہ آمادہ کرے. میڈیکل کی تعلیم نہیں حاصل کر سکتی. کل کو ان مولویوں کی عورتیں جب پریگنٹ ہوں گی یہ لیڈی ڈاکٹر مانگتے پھریں گے,
پھر انہیں پتا چلے گا کہ جی ہم نے تو بچیوں کی تعلیم کے اوپر پابندی لگائی ہوئی تھی. تو یہ کوئی اسلام نہیں ہے. اسلام کے نام کے اوپر دھبا ہیں ایسے لوگ کہ جنہوں نے اسلام کی یہ پکچر عوام کے سامنے پیش کی کہ آج ہم لوگوں کو بتا ہی نہیں سکتے کہ اسلام از دا ریلیجن آف پیس. اسلام جو ہے وہ امن کا مذہب ہے, امن کا دین ہے. آج ہم شرمسار ہیں کیونکہ ہمارے علماء جان بچا کر یورپ اور امریکہ میں جاتے ہیں. ہمارے استاد جاوید احمد غامدی صاحب حفظہ اللہ تعالی, ان سے ہمیں کئی معاملات میں اختلاف ہے, لیکن وہ انہی چیزوں کی وجہ سے آج اپنی جان بچا کے امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے پاکستان کے اندر. کن سے خطرہ ہے؟ جیوز سے, کرسچن سے, ہندوؤں سے, ملحدین سے نہیں, سو کالڈ مسلمانوں سے جو اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں. اور ان کی حالت یہ ہے کہ کسی کو بھی مسلمان نہیں سمجھتے. اب مجھے بتائیں کہ اگر یہ اپنے دیوبندی مکتب سے تعلق رکھنے والے علماء کو ایک اختلاف کے اوپر قتل کر دیتے ہیں تو باقی علماء کو انہوں نے کہاں سپیس دینی ہے؟ 100 سے زیادہ اہل حدیث علماء انہوں نے شہید کیے ہیں افغانستان میں. اہل تشیع کے لیے زندگی مشکل بنائی ہوئی ہے. بریلوی جو صوفی نما ہیں وہاں, ان کے لیے زندگی مشکل بنائی ہوئی ہے. تو میں ان کو بھی دعوت حق دوں گا کہ آپ قرآن و سنت کو ڈائریکٹ پڑھیں اور جو قرآن و سنت کی تعلیمات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کی تعلیمات کی روشنی میں ہم تک پہنچی ہے, آپ ان کو پریکٹس کرنے کی کوشش کریں. آپ 13ویں 14ویں صدی کے علماء کی جو انٹرپریٹیشن ہے دین کی, اس کے پیچھے نہ چلیں, نہ اپنے لیے مصیبت بنے نہ باقی مسلمانوں کے لیے مصیبت بنے. ٹاپک نمبر 3. آج چونکہ 10 مئی 2026 ہے تو یہ دن جو ہے ہمیں مارکہ حق کی یاد دلاتا ہے 10 مئی 2025 کی, جب پاکستان پہ ایک ناحق جنگ مسلط کی گئی اپنے پڑوسی ملک کی طرف سے. ہم ان کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. میں تو اس وقت بھی امن کی بات کرتا تھا جب یہاں پر امن کی بات کرنا ایک جرم سمجھا جاتا تھا. میں تو کہتا ہوں کہ انڈیا اور پاکستان کو امن کے ساتھ رہنا چاہیے. انڈیا زندہ باد, پاکستان زندہ باد. انڈیا کے عوام زندہ باد, پاکستان کے عوام زندہ باد. ہمیں اسلحے کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر جو غریب عوام ہے ان کو اس حالت میں نہیں چھوڑنا چاہیے, بلکہ ہمیں ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف جانا چاہیے. آج پاکستان انڈیا دونوں سیکیورٹی اسٹیٹ بنے ہوئے ہیں. اسلحہ دونوں لے رہے ہیں امریکہ سے سیاچن کے اوپر, کروڑوں, بلکہ اگر ملائے جائیں آج تک تو اربوں ڈالر ہم اسلحے کے اوپر لگا چکے ہیں. اور حال یہ ہے کہ اس وقت انڈیا میں 50% سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی ایشو ہے. 50% سے زیادہ لوگ. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ہم نے اسلحے کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے پیسے لگائے. تو ہم نہیں چاہتے کہ انڈیا پاکستان آپس میں لڑے. 1/5 آف ورلڈ آلموسٹ یہاں پہ رہ رہا ہے. ان کو ہم پاورٹی سرکل سے نکالیں. پچھلے 30 سالوں میں چائنا نے آلموسٹ 90 کروڑ کے قریب لوگ پاورٹی سرکل سے باہر نکالے ہیں. تو کیا انڈیا پاکستان اپنے رہنے والوں کو نہیں نکال سکتا؟ نکال سکتا ہے. بہرحال پہلگام انسیڈنٹ ہوا, فالس فلیگ آپریشن تھا, پوری دنیا نے مان لیا اور اس کے بدلے میں پاکستان کے اوپر ایک جنگ مسلط کی گئی. پاکستان صبر کرتا رہا. الٹیمیٹلی پھر 9-10 مئی کو پاکستان نے جواب دیا. 9 کو اناؤنسمنٹ کی, 10 کو جواب دیا. بنیانم مرسوس کے نام سے ایک آپریشن لانچ ہوا. مارکہ حق اوورال اس ایکٹیویٹی کو نام دیا گیا. آج اس کی پہلی اینیورسری ہے 10 مئی 2026 کو. تو اس دن ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک مضبوط ڈیفنس دیا جس کی وجہ سے آج 25 کروڑ عوام جو ہیں وہ سکون کی زندگی یہاں پہ گزار رہے ہیں. اور وہ لوگ جو کل تک کہتے تھے کہ جی پاکستان کے ڈیفنس پہ اتنا پیسہ لگ رہا ہے تو یہ کس کام کا ہے, تو آج ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ اس کام کا ہے. اور یہ تو ایک فیکٹر ہے. ابھی اگر مغرب میں چلے جائیں تو یہ طالبان کی شکل میں جو ہم پہ زومبیز مسلط ہوئے ہیں, آج پاکستانی فوج پیچھے ہٹے تو شام سے پہلے جیلم اکیڈمی تک یہ پہنچ جائیں گے. وہ جیلم کے پل تک تو ویسے ہی کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارا علاقہ ہے. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان سے لڑ رہا ہے صرف اپنے تعصب کی بنا کے اوپر. تو آج کے دن ہم دعا کرتے ہیں پاکستان کے لیے بالخصوص اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے, مسلمان ملکوں کے لیے بالعموم, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنگوں کی مصیبت سے نجات دے اور امن کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال
10 मई 2025 کے بعد اس ایک سال کے اندر آج 10 مئی 2026 ہے, پاکستان کا گراف اوپر ہی گیا الحمدللہ. آج دیکھیں پاکستان ورلڈ وار 3 رکوار ہے. اسلام آباد ٹاکس جو ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان میں ہو رہی ہیں. یہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ پاکستان اس لیول کے اوپر پوری دنیا میں نمایاں ہوگا. آج پوری دنیا پاکستان کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے, پاکستان کو. اور یہ ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں بھائی, یہ پاکستان زرداری صاحب کا پاکستان نہیں ہے, شہباز شریف صاحب کا صرف پاکستان نہیں ہے, آرمی چیف صاحب کا صرف پاکستان نہیں ہے, صرف عمران خان صاحب کا پاکستان نہیں ہے, یہ 25 کروڑ عوام کا پاکستان ہے. اور یہ ہمارے سارے لیڈر مر جائیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, پاکستان تو اپنی جگہ موجود ہے. ہم نے لیڈروں کی محبت میں پاکستان سے محبت نہیں کرنی, بلکہ پاکستان کی نسبت کی وجہ سے, اور اس سے بھی بڑھ کر اسلام اور مسلم نسبت کی وجہ سے اس ملک کے ساتھ ہماری عقیدت ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں رہنے کے لیے جگہ دی ہے, اور ہم الحمدللہ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی آزادی کے ساتھ گزار رہے ہیں الحمدللہ. اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بہرحال مجھے خوشی ہوئی کہ میں پچھلے آلموسٹ 1 سال سے یہ راگ الاپ رہا تھا کہ خدا کے لیے اب 9 مئی کا دن آپ ڈارک ڈے کے طور پر نہ منائیں. ظاہر ہے کہ 9 مئی 2023 پاکستان کی ہسٹری میں ایک سیاہ دن تھا اس حوالے سے کہ پاکستان کے عوام ریاست کے خلاف کھڑے ہوئے, اور ہزاروں لوگ آج بھی جیلوں میں ہیں, کچھ بے گناہ بھی ہیں اور کچھ واقعتاً مجرم بھی ہیں. تو پاکستانی ریاست نے اس دن کو تاریخ دن کے طور پر ڈکلیئر کیا, اور میں بڑا پریشان تھا کہ یہ تاریخ دن والا معاملہ اس طریقے سے چلنا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کوئی بہتری کا معاملہ کرے, اور وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 10 مئی کی شکل میں ایک مارکہ حق میں کامیابی والا دن دے دیا. تو میں پچھلے 1 سال سے بار بار ریکویسٹ کر رہا تھا اپنے بڑوں سے, پرائم منسٹر ہوں, آرمی چیف ہوں, کہ خدا کے لیے آپ 9 مئی کو آپ بھلا دیں اور 10 مئی کا دن منائیں. خیر انہوں نے اس سے بھی بہتر ورژن کیا کہ 9 مئی والے دن ہی وہ تقریبات کرنی شروع کر دی ہیں جو مارکہ حق سے متعلق ہیں, کیونکہ 9 مئی کو DGISPR نے اناؤنسمنٹ کی تھی اور 10 مئی کو پاکستان نے ان کے جہاز گرائے تھے. لہٰذا اب 9 مئی جو ہے وہ ڈارک ڈے کی بجائے مارکہ حق کا دن بن چکے ہیں الحمدللہ. یہ بہت اچھی بات ہے. ہم ریاست کے بڑوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری بات سنی اور ہمارے زخموں کے اوپر اس حوالے سے مرہم رکھا کہ وہ ایک ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی. اس ایکٹیویٹی کو انجام دینے والے ریاست کے قانون کے دائرے میں خود بخود آئیں گے اور اپنے انجام کو پہنچیں گے. لیکن آپ اس کو بار بار منائیں گے تو یہ کوئی ایسا دن نہیں کہ جس کو منایا جائے. یہ پاکستان کے لیے ایک بری چیز تھی کہ ہم اس ڈارک ڈے کو بار بار مناتے ہیں. اس کی بجائے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مارکہ حق کی شکل میں ایک ایسا دن دے دیا ہے کہ جس کو ہم شکرانے کے طور پر ہر سال منا سکتے ہیں الحمدللہ, اور ہم منا رہے ہیں. DGISPR نے بریفنگ بھی دی 2 دن پہلے, اور اس میں انہوں نے دوبارہ سے اناؤنسمنٹ کی کہ تحفظ حرمین کے لیے پاکستان کی فوج جو ہے وہ کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی. ظاہر ہے پاکستان کا ایک پیس ٹریٹی ہوا ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ, اور دیکھیں خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. اس پیس ٹریٹی میں سے خیر یہ نکلا ہے کہ کل تک وہ محمد بن سلمان جس کو پاکستان کے عوام نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے, آج میں دیکھ رہا ہوں کہ علماء بھی اس کی تعریف کر رہے ہیں. کون؟ بریلوی علماء کہہ رہے ہیں جی سلوٹ ہے محمد بن سلمان کو کہ اس نے ٹرمپ کو جواب دیا ہے کہ پاکستان سیکیورٹی دیکھے گا سعودی عرب کی. ظاہر ہے پچھلے دنوں انہوں نے وہ اڈا مانگنے کی کوشش کی تو محمد بن سلمان نے انکار کر دیا. اس کے پیچھے ان کی اپنی عرب کی پالیٹکس بھی ہے, UAE ورسز سعودی عرب. لیکن یہ خیر نکلا ہے کہ اس وقت محمد بن سلمان جس طریقے سے ابراہیم ایکارڈ سے باہر نکلے, اور اگر سعودیہ ابراہیم ایکارڈ کو تسلیم نہیں کرتا تو کوئی مسلم ملک بھی اس کو تسلیم نہیں کرے گا. UAE اکیلا ہی رہ جائے گا. اس حوالے سے ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ نظر ثانی کریں. جب تک اسرائیل فلسطین کو الگ ریاست نہیں مانتا, جو UNO میں ایگریڈ اپان قراردادیں موجود ہیں, اس وقت تک کسی بھی صورت کوئی بھی مسلمان ملک اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا. ہاں اگر اسرائیل الگ سے فلسطین کو ریاست کے طور پر تسلیم کرے اور وہاں پہ رہنے والے لوگوں کو ان کا حق دے, اس کے بعد اگر مسلمان ملک تسلیم کرتے ہیں, تجارت کرتے ہیں, ہمیں کوئی حرج نہیں ہے. اور ابھی بھی کئی ملکوں نے تسلیم کیا ہوا ہے. ترکیے نے کیا ہوا ہے, UAE نے کیا,
لیکن پاکستان میں اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں ہوگی، اور نہ ہم اس قسم کی ایکٹیویٹی کو سپورٹ کریں گے جب تک کہ ہمارے فلسطینی مظلوم بھائیوں کو الگ سے ایک ملک نہیں مل جاتا جو ان کے ساتھ پچھلے 80 سالوں سے ظلم کی روش اختیار کی ہوئی ہے اسرائیل نے، اور ظاہر ہے ان کی سپورٹ میں یورپ اور امریکہ ہیں۔ اب آ کے یورپ کو تھوڑا سا ہوش آیا ہے، اور وہ بھی ان کا اپنا جو نیٹو کے اعتبار سے ٹرمپ کے ساتھ اختلاف ہوا ہے، ادروائز یورپ تو سپورٹ کرتا رہا اسرائیل کو۔ بہرحال یو اے ای نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا، آئرن ڈوم انہوں نے بھی حاصل کر لیا ہے، اور اب تو باقاعدہ انہوں نے ٹریننگز کرنی شروع کر دی ہیں مصر کے ساتھ مل کے، رافیل طیاروں کے اعتبار سے بھی اور اسرائیل کی فوج کے ساتھ بھی اپنی سیکیورٹی کے لیے۔ ٹھیک ہے، ان کا رائٹ ہے، ضرور کریں، لیکن مسلمانوں کے خلاف اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہ ہو، ہم تو یہ کہیں گے۔ آئرن ڈوم ان کا رائٹ ہے، میں تو کہتا ہوں پاکستان کو بھی آئرن ڈوم ملے تو لینا چاہیے۔ ظاہر ہے 2200 حملے ہوئے ہیں یو اے ای کے اوپر، ایران کے۔ غزہ سے بری حالت ہو جانی تھی یو اے ای کی اگر ان کے پاس وہ اینٹی میزائل سسٹم نہ ہوتا۔ وہ 2200 میں سے 22 بھی نہیں وہاں گرے، بمشکل 7 یا 8 میزائل گرے ہیں، وہ بھی کسی جگہ پہ نہیں۔ یہ جو کچھ نقصانات ہوئے وہ ڈیبریز کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ تو ان کا ڈیفنس سسٹم واقعہ تن بہت سٹرونگ ہے، اگرچہ اس کے لیے ان کو اربوں ڈالر لگانے پڑے ہیں، وہ ایک الگ بات، لیکن اپنی سیکیورٹی کو مینٹین رکھنا۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ورلڈ وار 2 کے بعد دنیا نے سبق سیکھا ہے کہ جنگیں نہیں کرے گی، لیکن اب تو لگ رہا ہے کہ یہ جو آلموسٹ ورلڈ وار 3 بن گئی امریکہ اور ایران کی جنگ، اس کے بعد تو اب جس طریقے سے لوگ تیزی سے اسلحہ خرید رہے ہیں، ابھی میں 2 دن پہلے خبروں میں دیکھ رہا تھا کہ $26 بلین کا اسلحہ امریکہ سے لیا ہے گلف سٹیٹس نے۔ یہ جنگ شروع ہونے کے بعد $26 ارب، اندازہ کریں، یعنی ہمارا پیسہ کن کاموں میں لگ رہا ہے مسلمانوں کا، ان کاموں میں پیسہ لگ رہا ہے۔ اور ابھی رشیا نے وہ قرارداد ویٹو کر دی ہے، جو بحرین نے قرارداد دوبارہ سے جمع کروائی تھی یو این او میں آبنائے ہرمز کھلوانے کے اعتبار سے، تو اس کو رشیا نے دوبارہ سے ویٹو کر دیا کہ یو این او کے پلیٹ فارم سے کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں ہوگی، کیونکہ اگر یو این او میں ایک قرارداد پاس ہو جاتی پھر دنیا کے سارے ملک پابند تھے کہ وہ ایران کے اوپر پابندیاں لگاتے اور مل کے آبنائے ہرمز کھلوانے کی کوشش کرتے۔ اللہ کرے اسلام آباد ٹاکس بھی کامیاب ہوں۔ ہم تو واقعتاً ایک تکلیف میں دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کو۔ ابھی ٹرمپ سے متعلق بھی خبر آئی ہے کہ 14-15 مئی کو ان کی ملاقات ہے چائنا کے پریزیڈنٹ کے ساتھ، اس سے پہلے یا اس کے فوراً بعد شاید کوئی معاہدہ طے پا جائے، اسلام آباد ٹاکس جو ہے وہ کامیاب ہو جائے، اللہ کرے، کیونکہ جنگیں کوئی اچھی چیز نہیں ہے، عوام الناس اس کی وجہ سے تکلیف کاٹتے ہیں۔ دیکھیں جنگ وہاں پہ ہو رہی ہے، پوری دنیا کے انسان اس تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں، جو بھی پیٹرول ڈلواتا ہے اپنے موٹر بائک میں یا کار میں وہ محسوس کرتا ہے۔ افریقہ کا کوئی لینا دینا نہیں، لیکن افریقہ میں بھی جو بندہ اپنے موٹر بائک میں پیٹرول ڈلوا رہا ہے تو وہ بھی اس انتظار میں ہے کہ کس دن یہ جنگ رکے گی۔ اسی طریقے سے آسٹریلیا میں کوئی اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈلوا رہا ہے تو وہ اس انتظار میں ہے کہ کب یہ جنگ رکے گی۔ باقی یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز تو چھوڑ دیں، یہ تو بیچارے ویسے ہی پسے ہوا طبقہ ہے، یعنی جو ایسے ملک ہیں ترقی کر چکے ہیں، آسٹریلیا، امریکہ، یورپ، وہ بھی اس ہیٹ کو محسوس کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ معاملات بہتری کی طرف جائیں۔ باقی کچھ ریورس گیئر لگا ہے جی۔ پرسوں کی خبر تھی مارکو روبیو نے بھی جا کے آفیشلی پاپ لیو سے معافی مانگ لی ہے، جو حضرت ٹرمپ نے ان کے بارے میں کامنٹس پاس کیے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ چیزیں ان کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ابنائے ہرمز کے اعتبار سے بھی معاملات امید ہے کہ بہتری کی طرف جائیں گے، اگرچہ اس وقت آلموسٹ کچھ 1600 کے قریب جہاز پھنسے ہوئے ہیں ابنائے ہرمز میں، اور ہمیں تو صرف وہ جہاز نظر آ رہے ہیں۔ میں نے خبروں میں دیکھا کہ 20,000 کے قریب لوگ ہیں جو اس میں ہیں، جو اپنے گھر والوں سے دور ہیں اور ان کو کوئی امید نہیں ہے کہ وہ کب گھر پہنچیں گے، یعنی وہ تو نہ پیچھے واپس جا سکتے ہیں نہ آگے آ سکتے ہیں، ہر طرف ان کو اپنی موت نظر آ رہی ہے۔ آپ ذرا وہ 20,000 لوگوں کے بارے میں امیجن کریں، 20,000 خاندان ہیں جو زندگی موت کی کشمکش میں، اور جو انشورنس کمپنیاں ہیں وہ تو ویسے ہی اپنی گارنٹی اٹھائے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی جہاز اس میں تباہ ہو گیا تو ہم نے کوئی پیسے نہیں دینے۔ اس وجہ سے امریکہ بھی گارنٹی دینا جہاز گزارنے کی کوئی رسک نہیں لے گا، کیونکہ کوئی ایک چھوٹا سا میزائل بھی کسی بحری جہاز کو گرانے کے لیے کافی ہے، کیونکہ وہ خود
اتنا بڑا بم ہے جس کے اندر پیٹرول ہے یا باقی مواد موجود ہے. پیٹرول تو ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ بحری جہاز جو ہیں یہ پیٹرول کے اوپر ہی تو چلتے ہیں، ان کا اپنا پیٹرول اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر اگر آ کے کوئی میزائل لگے تو پھٹ جائیں گے، اور ظاہر اس کی کوئی ریمیڈی نہیں ہے، ڈوب جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کرے اس مصیبت سے جان چھوٹے. اسی ویک میں جو پریزیڈنٹ ہیں ایران کے، مسعود پزشکیان یعنی فزیشین ڈاکٹر مسعود، ان کی ملاقات ہوئی ہے مجتبی خامنائی صاحب سے، 2.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے. اب وہ جو تصویریں ریلیز ہوئی ہیں وہ مجھے کنفرم نہیں ہے کہ وہ تازہ ہیں، اے آئی کی ہیں یا پرانی ہیں. بہرحال ملاقات ہوئی ہے اور اس میں بھی انہوں نے پازیٹیو جیسچر دیا ہے جنگ روکنے کے حوالے سے. میں نے جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے کئی ایک ویڈیوز اس پہ ریکارڈ کروائی تھی، اور جو آخری میری ویڈیو تھی اس ٹاپک پہ میں نے اس میں بھی بتایا تھا کہ بون آف کنٹینشن 2 چیزیں بنے گی. نمبر 1 یورینیم کا مسئلہ، اور وہ آج تک پھنسا ہوا ہے، اور نمبر 2 لبنان کی جہادی تنظیم کا مسئلہ، وہ ابھی تک پھنسا ہوا ہے. باقی ابنائے ہرمز بھی کھل جائے گا، ایران سے پابندیاں بھی اٹھ جائیں گی، ان کے جو اثاثے منجمد ہوئے میں ہیں دنیا کے بینکوں میں آلموسٹ کوئی $100 ارب کے قریب، وہ بھی ڈی فریز ہو جائیں گے. لیکن اصل مسئلہ آئے گا یورینیم کا